اللہ رب العالمین نے کیونکہ حکم دیا ہے تمام انسانوں کو، کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو۔ تو سب سے پہلے اصلاح کس کی ہونا چاہیے؟ ہماری۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کھائی میں گرنے والے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بچائیں گے یا دیکھیں گے دوسرا تو نہیں گر رہا ہے، اس کو جا کے بچائیں گے؟ پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے نا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال یعنی اولاد یا قریبی رشتہ دار یا قریب اقرب فالاقرب، اولاد پہلے آتی ہیں۔ واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو بچا لیے، کس چیز سے؟ اس جہنم سے بچائیے جو جہنم ایسی ہوگی جس کو مطلب اللہ رب العالمین نے کہا ہے وہ ایسی جہنم ہے، وقودها الناس والحجارہ، اس کو جو ہے جو جلایا جائے گا کچھ لوگوں کو ڈال کر، اور کچھ ایسے بت ہوں گے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی، جن کی عبادت وہ پتھر کے جو ہوتے ہیں ان کو ڈال کر۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم پہ تعین کیا جائے گا وہ فرشتے متعین ہوں گے جو غلاظ شداد، ان کی باتیں بڑی سخت ہوں گی، شداد ہوں گے، شدید ہوں گے۔ اور انہی میں سے ایک ہوگا جو جہنم کا رکھوالا ہوگا، مالک ہوگا جہنم کا وہ۔ اور آگے بتائیں گے کہ جو ہے اس جہنم کے فرشتوں کو کب بلائیں گے لوگ اور کس وجہ سے بلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں اور گمراہی کی طرف نہیں جاتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جن کا اللہ رب العالمین کو حکم دیتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں اب وہ امور، ہم اپنے اولاد کو کیسے محفوظ کریں، ان کی تربیت کیسے کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، تربیت شروع ہوتی ہے بچوں کی وہاں سے جب ہم شادی کے لیے کوئی زوجہ یا ہم سفر ڈھونڈتے ہیں، یہاں سے شروعات ہو جاتی ہے۔ آپ جو ہم سفر تلاش کر رہے ہیں یہ سوچ کے تلاش کریے کہ آگے چل کے یہ ماں بنے گی، اور جب ماں بنے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنکح المرأة لأربع، کہ انسان جب جو ہے تلاش کرتا ہے کسی کو تو 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ لحسبها، حسب نسب، ولجمالها، ولمالها، ولدینها، یعنی 4 چیزیں، حسب نسب اور جمال اور مال اور دین۔ ٹھیک ہے، آپ نے حسب نسب اگر دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جمال، جمال کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، خوبصورتی کوئی باقی رہنے والی چیز تھوڑی نا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے مال، بہت سے لوگ مال دیکھ کے جو ہے شادی کرتے ہیں، بڑا پیسہ ہے، وہ شادی تھوڑی نہ کرتے ہیں، وہ تو اپنے گھر میں ATM لے کے آتے ہیں، بڑا پیسہ ہے، بڑا فائدہ ہوگا، وہ شادی تھوڑی نہ ہے، وہ ATM مشین۔ اور جب پھر بعد میں جب تھوڑے دن گزرتے ہیں، جب لڑائی ہوتی ہے پیسے کے اوپر تو سمجھیے دوسری وٹ وال شروع ہو جاتی ہے، یہ کس کا ہے، وہ کس کا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ATM مشین لے کے آ رہے تھے کیونکہ وہ مال دیکھ کے شادی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین دیکھ کے شادی کرو، بھلے یہ تینوں چیزیں نہ ہو، اگر دین دیکھ کے شادی کرو گے، کیونکہ شادی کرنا عبادت ہے، عبادت سمجھ کے کرو، اور پھر بعد میں دین دیکھو، فاظفر بذات الدین، دین کو مضبوطی سے پکڑو، دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔
اور ایک آیت میں آتا ہے ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ تمہارے جو ہے ہم سفر ہوں یا زوجات ہوں یا تمہارے اولاد تمہارے لیے دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر آپ ان کے اندر دین نہیں دیکھیں گے، دنیا ہی دیکھ کے، تو دنیا آپ کی خراب ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کو اول رکھنا ہے جب بھی ہمیں اپنا ہم سفر تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اولاد، باری آتی ہے اولاد کی. تو سب سے پہلے اولاد کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح. قوا انفسکم، یہ دو چیزیں نہ بھولیے گا، پہلے اپنے آپ کو پھر اپنی اولاد کو. ہر چیز میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے. ہر نماز مسجد میں پڑھیے، آپ کی اولاد دیکھے گی، آپ کے ساتھ وہ بھی پڑھے گی، بالکل آپ کے نقش قدم پہ چلے گی. اپنی نمازیں آپ اگر گھر میں پڑھیں گے یا کوئی نہ کوئی نماز میں آپ سو جائیں گے تو اولاد دیکھے گی ابو سو رہے تو ہم بھی سو جائیں. ظاہر سی بات ہے. تو آپ یہ عہد کر لیے کہ آپ کو اپنی نمازوں میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، اور پھر اپنے بچوں کو، اگر بچہ ہے تو اس کو مسجد میں نماز پڑھوانی ہے، اور بچی ہے تو اس کو گھر میں با ٹائم نماز پڑھانی. یہ عہد کر لیے آپ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا اگر حکم دیا تو صرف نماز کے لیے. آج ہم بچوں کو مارتے ہیں، اسکول نہیں گیا پٹائی کر دی، کہنا نہیں سننا ہے پٹائی کر دی، کوئی کام نہیں کیا اس کو مارنے لگے. مارنے کا حکم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے صحابہ کی تربیت کی تھی، ایسی تربیت کہ ان کے نام کے آگے کیا لکھا جاتا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ 7 سال کی عمر پہ پہنچ جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. 7 سال کا پہنچ جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. ہم سوچتے ہیں چھوٹا ہے، یہ بھی بہت چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تب پڑھ لے گا. نہ اٹھاتے ہیں نہ اٹھتے ہیں، نہ ہم خود پڑھتے ہیں نہ اس کو پڑھواتے ہیں. وَضْرِبُوهُمْ، مارو جب 10 سال کے ہو جائیں، ان کو مارو 10 سال کی عمر میں. کیونکہ 10 سال کی عمر میں اگر تم مارو گے تو جب وہ 18 کا ہو جائے گا تب تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر تم چاہو گے کہ 18 سال کی عمر میں اس کو ماریں تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں بھی مارے گا. جب نبی کہہ رہا ہے کہ 10 سال کی عمر میں مارا ہوتا تو 18 میں مار نہیں کھاتے، لیکن ہم جو ہے 18 سال کا عمر ہو گئے تو ہم پٹائی کر رہے ہیں اس کی، اور 10 سال کی عمر ہے تو ہم چھوڑے ہوئے، بچہ ہے ابھی چھوٹا ہے، پڑھ لے گا. اور یہی ہوتا ہے آج ہم لوگ کا حال. کیا ہے، گھروں میں بچوں سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ نماز کتنی پڑھی، یہ ضرور پوچھتے ہیں کیا کھایا کیا نہیں کھایا، اسکول گئے تھے نہیں گئے تھے، کیا پہنو گے کیا لے گے. یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ قرآن کتنا پڑھا بیٹا، نمازیں کتنی پڑھی تم نے آج، یہ کبھی پوچھتے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7. 7 سال کے ہو نماز کے لیے کہو، لے کے جاؤ، سکھاؤ، پڑھاؤ، تربیت کرو. 10 سال کے ہو جائیں نہیں پڑھو، مارو ان کو. کیونکہ جب اس عمر میں تم ان کی پٹائی کرو گے، ان کو سدھار دو گے، اور جس بچے کو ہم نمازی بنا دیں گے نا تو یہ نماز اس کو ہر برائی سے روک لے گی. اگر ہم نے اس کو نمازی ہی نہیں بنایا تو وہ باقی برائیوں سے کیسے بچائیں گے؟ کیونکہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے بچے کو نمازی بنانا ہے. کچھ بھی ہو جائے خود بھی پڑھیں نماز، بچوں کو بھی سکھائیں. کتنے بچے آتے ہیں ان کو فجر کی نماز کی تعداد نہیں پتہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی پڑھی نہیں اور والد نے کبھی ان کو لے کے نہیں گئے، کبھی بتایا نہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فجر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں. دوسری چیز، تیسری چیز اطعام الحلال، کہ ہم اپنے بچوں کو